بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ابو جہل نے، جو کہ اسلام کا دشمن تھا اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چال ناکام کر دی اور دین دن رات پھیلتا رہا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرب اور پوری دنیا میں روشن ہوتا رہا۔ ابو جہل کا ایک یمنی دوست تھا جس کا نام حبیب بن مالک تھا۔ یمن سے تعلق کی وجہ سے اسے حبیب یمنی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ پہلوان بھی تھا اور اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ ایک دن ابو جہل نے اپنے یمنی دوست کو پیغام بھیجا کہ مجھ پر ایک مشکل آن پڑی ہے اور تم نے ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ حبیب یمنی فوراً چلا آیا اور ابو جہل سے پوچھا کہ کون سی مشکل تم پر آن پڑی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس سے بڑی مشکل اور کون سی ہو سکتی ہے؟ حبیب یمنی نے کہا کہ تم سردار قریش کا جلسہ کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اجلاس میں بلاؤ، پھر میں ان سے وہاں کچھ سوالات کروں گا۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اجلاس میں تشریف لائے۔ اس رات چاند کی 14ویں تھی اور چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ دیر پہلے ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دیکھو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو کوئی شخص بھی ان کے استقبال میں کھڑا نہ ہو، یعنی کوئی شخص ان کی عزت افزائی نہ کرے۔ سب نے ابو جہل کی بات مان لی۔ پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اجلاس میں تشریف لائے تو سب سے پہلے ابو جہل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر قریش کے سردار اور باقی لوگ بھی اپنی جگہ احتراماً کھڑے ہو گئے، اور پھر جب اجلاس برخاست ہوا تو سب لوگوں نے ابو جہل سے کہا، تم نے تو ہمیں کھڑا ہونے سے منع کیا تھا اور خود تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرا ان کے احترام میں کھڑا ہونے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کسی اندیکھی طاقت نے میرے دونوں کان پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ اگر میں کھڑا نہ ہوتا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے دونوں کان جڑ سے اکھاڑ دیے جاتے، تو مجھے تو زبردستی کھڑا کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجلاس میں تشریف لائے تو حبیب بن مالک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھا تو اس کا دل بول اٹھا کہ ایسا نورانی چہرہ کسی جادوگر یا جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ ضرور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حبیب بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ہوں۔ حبیب بن مالک نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب، تجھے کیا چاہیے؟ حبیب بن مالک نے دل میں کہا، اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو میں ان سے 2 باتوں کا مطالبہ کروں گا، ایک ظاہر اور دوسری باطن رکھوں گا۔ اللہ کے نبی کو دل کی باتوں کا بھی علم تھا۔ حبیب بن مالک کی ایک بیٹی تھی جو پیدائشی اپاہج تھی اور صرف لیٹی رہتی تھی، ہل جل نہیں سکتی تھی۔ حبیب بن مالک نے دل میں
یہ بات رکھی کہ میں اپنی بیٹی والی بات باطن میں رکھوں گا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ جان جائیں گے۔ حبیب بن مالک تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا تو سردار قریش ان کے منہ کو دیکھنے لگے۔ حبیب بن مالک نے کہا کہ مطالبہ کرتا ہوں۔ حبیب بن مالک نے چودھویں کے چاند کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، میرا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ میرے ساتھ صفا پہاڑ پر چلے۔ حبیب بن مالک تمام لوگوں کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفا پہاڑ پر آ گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور ان دونوں ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ ہو گیا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حبیب بن مالک کہنے لگا، اب اسے آپ دوبارہ جوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انگلی سے اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب، تمہارا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ وہ پہلا معجزہ دیکھ کر دل میں ایمان لانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ خود معلوم کر لیں کہ میرے دل میں دوسرا مطالبہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ایک بیٹی ہے جو پیدائشی اپاہج ہے اور تو چاہتا ہے کہ اسے شفا ہو جائے۔ تو گھر جا کر دیکھ، اسے شفا ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حبیب بن مالک نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حبیب بن مالک اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے واپس روانہ ہوا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا اور اپنے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا اور اس لڑکی کی زبان پر تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حبیب بن مالک کہنے لگا، بیٹی، یہ کلمہ تجھے کس نے پڑھایا؟ وہ کہنے لگی، ابا جان، جس پاک ہستی کے پاس آپ گئے تھے وہ یہاں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے میرے جسم پر اپنا دستہ مبارک پھیرا تو مجھے مکمل شفا ہو گئی اور مجھے کلمہ بھی پڑھایا۔ حبیب بن مالک نے کہا کہ بیٹی، کس وقت یہاں تشریف لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس کی بیٹی نے جو وقت بتایا، اس وقت حبیب بن مالک صفا کے پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا۔ سبحان اللہ! کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔